تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہم السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید وعدے معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علو مرتبہ کے باوجود فضل اور شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت تھی۔ جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کے بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کے فضائل و فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میرا مراد آیت الکرسی سے ہے، جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ اس آیت الکرسی کی صحیح احادیث کے مطابق بڑی فضیلت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے تو انسان اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش و متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اور اس مباحثے میں جب وہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا نمرود، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے، کیا تم اسی سورج کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ تو اس بات پر نمرود جو ہے بہت چکا رہ گیا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا ایک بستی سے گزر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے کیا اس کی موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے کسی طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا 100 سال کے لیے، پھر انہیں اٹھایا اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کتنی مدت تک سوتے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تب ان کو بتایا گیا کہ تم 100 سال تک سوتے رہے ہو، اور پھر ان کو ان کا کھانا دکھایا گیا جو 100 سال سے ویسا کا ویسا تھا، وہ خراب نہیں ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ایک گدھا تھا، اس کو دکھایا تھا جو مٹی ہو چکا تھا، ہڈی ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی موت کے بعد زندہ کرنا کا کوئی نمونہ دکھاؤ، کیسے آپ کر لیتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا میں دل کی تسکین کے لیے جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکم کیا کہ 4 پرندوں کو پالو، اور پھر ان کو ایسے پالو کہ ان کو آواز جب دو تو وہ تمہارے پاس آئیں۔ اس کے بعد ان کے ٹکڑے کر دو، اور ٹکڑے کر کے 4 الگ الگ پہاڑ میں رکھ دو، اور پھر وہاں سے واپس آ کر آواز لگاؤ، تو وہ 4 کے 4 پرندے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا ایک بہترین نمونہ ان کے سامنے پیش کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کے اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل کر انفاق فی سبیل اللہ، جسے ہم چیریٹی بولتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کا اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس پا لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے جو بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ جو اس دور میں بھی ہے اسے حرمت ربا بھی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سود خور کا جو حال ہے وہ خپتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر جو تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقہ کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا دو متضاد نظام ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقہ سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت و تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خود احکام دیے گئے ہیں جن کو میں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ادھار کے تمام معاملات جو ہیں ان کی تحریری دستاویز تیار ہونی چاہیے، یعنی جو بھی ادھار لو، چھوٹا لو یا بڑا لو، اسے لکھو ضرور۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ میعاد سے مراد ہے کہ یہ اس میں لکھا جائے کہ کب پیسے واپس ہوں گے۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں، یعنی فریکوینٹ ٹرانزیکشنز میں تحریر ضروری نہیں، چونکہ جیسے کہ آپ خرید فروخت کرتے ہیں، جا کے بازار میں جا کے کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، طلاق اور عدت جیسے
متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ اس سورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ کلمۃ اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکی عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، اور ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتوں اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہی ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 3 عبرت آموز قصے بیان کیے گئے ہیں اس بارے میں۔ یہ تینوں قصے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت رکھتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ حنہ بنت فاقود صاحب کردار اور پاک دامن خاتون تھیں۔ عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا تو وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نومولود بچی کے والد انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی، ان کی نظر کو قبول فرما لیا، اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب
رزق دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز اور انکساریت کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے خصوصی عنایت سے نیک اولاد فرما دے، بے شک تو ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دل سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور عبادات میں سیادت کا مقام پر فائز ہوگا۔ وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب ہے اور قدرت الہی کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو اور بھی زیادہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود بھی یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ یہود و نصارہ کی بد عملیوں، بد دیانتوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہاری امتی ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان کے انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضد ہیں، دو ایسی اپوزٹ چیزیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں اور جن کی حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔